ہیلو فرینڈز، السلام علیکم. ویلکم ٹو ڈارک اسٹوریز آفیشیل. امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اور جو دوست چینل پر نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے یا گزارش ہے کہ یار چینل کو سبسکرائب کیے بغیر مت جانا. شروع کرتے ہیں دوستو آج کی اسٹوری. جناب، شام ہوتے ہی آصف اپنے تمام کام چھوڑ کر گاؤں کے پچھلی طرف واقع جنگل کی طرف نکل جاتا تھا اور پوچھنے پر کہا کرتا تھا کہ میں جنگل میں چہل قدمی کے لیے جاتا ہوں، اور پھر 2-3 گھنٹے بعد ہی لوٹتا تھا. طارق نے انسپیکٹر کو بتایا. اچھا، تو تم نے کبھی جنگل میں جا کر دیکھنے کی کوشش نہیں کی کہ وہ وہاں کیا کرتا تھا؟ میرا مطلب ہے کہ چہل قدمی تو گاؤں میں بھی ہو سکتی تھی. پھر ایسی کیا خاص بات تھی کہ چہل قدمی کے لیے جنگل ہی جانا ضروری تھا؟ انسپیکٹر نے تشویش آمیز لہجے میں سوال کیا. نہیں انسپیکٹر صاحب، کیونکہ وہ تقریباً 2-2.5 سال سے اسی طرح جنگل کی طرف جاتا تھا اور خیر و عافیت سے واپس آ جاتا تھا، اس لیے ہم نے کبھی اس سے پوچھنا ضروری نہیں سمجھا. ٹھیک ہے، اب تم جا سکتے ہو. اگر مزید تفتیش کی ضرورت پڑی تو تمہیں دوبارہ تکلیف اٹھانی پڑے گی. اور طارق انسپیکٹر صاحب کو سلام کرتے ہوئے تھانے سے باہر نکل گیا. کافی الجھا ہوا معاملہ لگتا ہے. انسپیکٹر کیس کی فائل سامنے رکھتے ہوئے خود سے بولا. آصف کا روز جنگل کی طرف جانا، سب کچھ معمول کے مطابق رہنا، اور پھر اچانک اس کی تشدد زدہ لاش کا ملنا، جبکہ اس کی کسی سے کوئی دشمنی بھی نہیں تھی. انسپیکٹر کی پیشانی پر تجسس کی سلوٹیں بن گئیں. اچانک اس نے پاس پڑا فون اٹھایا اور بولا کہ پولیس موبائل ریڈی کرو، ہم جنگل کی طرف جا رہے ہیں. تھوڑی ہی دیر میں وہ جنگل میں تھے. ہر طرف خاموشی طاری تھی. وقفے وقفے سے پرندوں کی چہچہاتی ہوئی آواز ماحول کو خوشگوار بنا رہی تھی. خود انسپیکٹر کو یہ سارا ماحول بہت پرسکون دیکھ رہا تھا. کوئی غیر معمولی چیز انسپیکٹر کو نظر نہ آئی، لیکن جس جگہ سے آصف کی لاش ملی تھی وہاں قریب ہی ایک بیری کا سوکھا درخت جنگل کے تمام درختوں سے بالکل مختلف دکھائی دے رہا تھا. جس کی غیر معمولی بات یہ تھی کہ اس درخت پر سوائے ایک بڑے سے الو کے کوئی دوسرا پرندہ بیٹھا نہ تھا، اور اس کا تنا غیر معمولی طور پر کافی چوڑا تھا. کچھ دیر تو انسپیکٹر اس درخت کو غور سے دیکھنے لگا، پھر تھوڑی ہی دیر میں موبائل میں بیٹھا اور واپس تھانے آ گیا. آصف کی موت کو 3 دن گزر گئے تھے، لیکن پولیس اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود اس پراسرار قتل کا سراغ لگانے میں ناکام تھی. پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق آصف کی موت دم گھٹنے سے ہوئی تھی، جس کے بعد لاش کو بے رحمی سے نوچا اور ادھیڑا گیا تھا. جہاں تک لاش کو نوچنے کا تعلق تھا تو اشارہ کسی جنگلی جانور کی طرف جاتا تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر نہ ہی جانور نے خون پیا تھا اور نہ ہی لاش کو کھایا تھا. دوسری طرف اتنے کھلے جنگل میں آصف کے دم گھٹنے کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور نہ ہی اسے کبھی سانس کی تکلیف رہی تھی. انہی سوالوں کے جواب کھوجنے میں آج 5 دن گزر گئے تھے، لیکن کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا. اوپر کے آرڈرز تھے کہ ہفتے کے اندر اندر رپورٹ پیش کریں. انسپیکٹر پریشانی کے عالم میں اپنے آفس میں ٹہل رہا تھا کہ اچانک نہ جانے کیا سوجی. فون اٹھا کر موبائل ریڈی کرنے کا آرڈر دیا اور جنگل کی طرف اپنے دوست سپاہیوں کے ساتھ نکل پڑا. اور تھوڑی ہی دیر میں وہ اس بیری کے درخت کے سامنے کھڑا تھا. اس نے درخت کے ارد گرد زمین پر ایک خاص قسم کا لکوڈ سپرے کروایا اور ایک الٹرا وائلٹ لائٹ کی مدد سے زمین پر پاؤں کے نشانات واضح ہوتے چلے گئے. لیکن کچھ ہی دیر میں ان کا تجسس اور بڑھتا چلا گیا، کیونکہ پاؤں کے نشانات چلتے چلتے عین درخت کے موٹے تنے کے پاس پہنچ کر غائب ہو گئے تھے. یہ پراسرار منظر دیکھ کر انسپیکٹر اور پریشان ہو گیا، کیونکہ اس نے مزید تحقیقات کے لیے جنگل کے اس حصے کا انتخاب کیا تھا جس کے قریب سے آصف کی لاش ملی تھی، اور وہ آج کیس کو کسی نہ کسی طرح انجام تک پہنچا سکتا تھا. انسپیکٹر نے فوراً سپاہیوں کو حکم دیا کہ درخت کے تنے کے درمیان سے کٹائی شروع کریں. ان میں سے ایک سپاہی بولا، جناب، درخت کاٹنے کے لیے اوزار تھانے سے لانے پڑیں گے. ٹھیک ہے، تم دونوں جاؤ اور جتنا جلدی ہو سکے اوزار لے کر واپس آؤ، میں یہیں انتظار کرتا ہوں. یہ کہہ کر انسپیکٹر وہیں درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گیا اور دونوں سپاہی گاڑی میں سوار تھانے کے لیے روانہ ہو گئے. ایک سپاہی دوسرے سے بولا، تمہیں کیا لگتا ہے درخت کاٹنے سے کچھ حاصل ہوگا؟ یہ تو درخت کاٹنے پر ہی پتہ چلے گا. وہ دونوں یہی باتیں کرتے تھانے کی طرف جا رہے تھے، لیکن انہیں بالکل خبر نہ تھی کہ ان کے ساتھ کس قدر خوفناک واقعہ پیش آنے والا ہے. گاڑی تیز رفتاری سے رواں دواں تھی کہ بیابان روڈ پر اچانک ایک بچہ سامنے آ گیا اور گاڑی اسے بچاتے بچاتے بے قابو ہو گئی اور کلبازی کھاتے ہوئے کھائی میں جا گری. ایک سپاہی تو چوٹیں لگنے کی وجہ سے فوراً بے ہوش ہو گیا، جبکہ دوسرا، جس کے کچھ حواس باقی تھے، الٹی گاڑی کا دروازہ کھولنے کے لیے زور لگا ہی رہا تھا کہ ٹوٹی ہوئی کھڑکی سے ایک انتہائی بھیانک شکل والے بچے نے جھانکا تو سپاہی اس کو دیکھ کر اپنی چیخ حلق میں دبائے بے ہوش ہو گیا. ادھر انسپیکٹر بے چینی سے ان دونوں کا انتظار کرتے ہوئے اپنے آپ سے کہہ رہا تھا، نہ جانے کیا راز ہے اس بیری کے درخت میں، شاید اس کو کاٹنے سے آصف کے قتل کا کوئی سراغ مل جائے. کہاں رہ گئے ہیں یہ دونوں؟ انسپیکٹر نے اپنا موبائل نکالا اور ان کا نمبر ڈائل کرنے لگا، لیکن اگلی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا.
وہ غصے سے اپنے جوتوں سے گھاس کو کریدنے لگا۔ شام بھی تاریکی کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک چھوٹا سا چاقو جسے وہ اکثر پھل وغیرہ کاٹنے کے لیے رکھتا تھا نکالا اور کھول کر درخت کے تنے کو کریدنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی اس نے درخت کی چھال کاٹنی شروع کی تو وہاں سے خون رسنا شروع ہو گیا۔ یہ دیکھتے ہی انسپکٹر کے چہرے پر خوف و پریشانی کے آثار نمایاں ہونا شروع ہو گئے اور فضا میں خوفناک چیخیں ابھرنا شروع ہو گئیں۔ انسپکٹر کے ہاتھ سے چاقو گر گیا اور وہ درخت سے پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا۔ درخت پر بیٹھا الو غضبناک آنکھوں سے انسپکٹر کی طرف دیکھ کر بھیانک آواز میں چیخا اور پورے جنگل میں اس کی خوفناک چیخ گونجنے لگی۔ انسپکٹر نے ڈر کے مارے کئی قدم پیچھے ہٹا لیے تھے۔ وہ یہ جان گیا تھا کہ معاملہ انتہائی پیچیدہ اور خوفناک ہے، اور اسے یہ دیکھ کر اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں ہوا کہ اچانک درخت کے بیچ میں ایک شگاف ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے کئی لوگ اس میں سے نکل کر اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے، جو کہ کم سے کم انسان تو نہیں تھے، لیکن ان کے چہرے نمایاں ہونے پر انسپکٹر کا رنگ زرد پڑ گیا، کیونکہ ان کے سروں پر سینگ تھے اور یقیناً وہ تمام جنات تھے۔ اتنے میں ان میں سے ایک بڑے قد والا جن انسپکٹر کے قریب آ کر بولا کہ جب ہم تم انسانوں سے دور اس جنگل میں آباد ہیں اور تجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی تو تجھے کیا حق پہنچتا ہے ہمیں تکلیف پہنچائے؟ وہ ہیبت ناک بڑی بڑی لال آنکھوں سے انسپکٹر کو دیکھ کر بولا، ہم انسانی آبادی سے دور اس درخت پر آباد ہیں اور تو ہمارا یہ گھر توڑنے آیا ہے؟ وہ اپنی سرخ سرخ آنکھیں انسپکٹر کی آنکھوں میں ڈالتے ہوئے چیخا، نہیں میں نہیں۔ انسپکٹر کی آواز تو ایسے دب گئی تھی جیسے اسے بولنا ہی نہیں آتا۔ اس نے ایسا ہولناک منظر آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تیرے دو ساتھی جو ہمارا گھر توڑنے کے لیے اوزار لینے گئے تھے وہ راستے میں بے ہوش پڑے ہیں، ہم انہیں بھی ختم کر دیں گے اور تجھے بھی۔ یہ کہہ کر وہ جن بھیانک کہکہے لگانے لگا، نہیں میں وہ آصف۔ ابھی انسپکٹر کے منہ سے اتنا ہی نکلا تھا کہ وہ جن بولا، آصف سے تیرا کیا کام؟ وہ یہاں آتا تھا اور یہیں ہمارے گھر کے نیچے بیٹھ کر اپنا کام کیا کرتا تھا۔ ہم نے اس کو کبھی تنگ نہیں کیا، بلکہ ہم تو اسے بہت پسند کرنے لگے تھے۔ وہ یہاں بیٹھ کر خود سے باتیں کیا کرتا تھا، ہم سب اس کی باتیں سنتے تھے۔ وہ ہمیں ہمارے خاندان کا ہی لگنے لگا تھا۔ جس دن وہ نہیں آتا تھا تو ہم سب اس کے انتظار میں بے چین ہو جاتے تھے۔ وہ بھی یہاں آ کر بہت سکون محسوس کرتا تھا اور خود سے کہتا تھا کہ اے درخت تم میرے دوست ہو، اس لیے میں یہاں آ کر تم سے اپنے دل کی ساری باتیں کرتا ہوں، مجھے کبھی اکیلا مت چھوڑنا۔ اور اکثر وہ ہمارے گھر کے دروازے سے لپٹ جاتا تھا۔ اس جن نے درخت کے تنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، زندگی میں پہلی بار کسی انسان نے ہمارے گھر سے اتنا پیار کیا تھا جس کی وجہ سے وہ ہم سب کو بھا گیا اور ہم سب اس کے بغیر اپنے گھر کو ادھورا سمجھنے لگے تھے۔ لیکن ایک دن وہ آیا تو بہت اداس تھا اور خود سے کہنے لگا کہ دوست، میرے گھر والے مجھے شہر پڑھنے کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں۔ ویسے تو میں خوش ہوں، لیکن اس گاؤں سے دور مجھے تمہیں چھوڑ کر جانے کا بہت دکھ ہے۔ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا۔ میں وہاں بھلا کس سے اپنے دل کی باتیں کیا کروں گا؟ میری باتیں تو انسان ہو کر کوئی نہیں سنتا، لیکن جب میں اپنے دل کی باتیں تم سے کرتا ہوں تو ایسا لگتا ہے تم غور سے میری باتیں سن رہے ہو اور تمہارے سے لپٹ کر مجھے سکون کا احساس ہوتا ہے۔ وہ اس دن بہت اداس تھا اور ہم سے اس کی اداسی برداشت نہ ہوئی اور اسے درخت سے آواز دی، آصف۔ اپنا نام سن کر وہ چونک گیا۔ ڈرو مت، میں تمہارا دوست ہوں۔ وہ ڈرتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے بھاگ جاتا میں نے خود کو اس پر ظاہر کر دیا۔ یہ تمام منظر اس کے لیے حیرت انگیز اور چونکا دینے والا تھا، لیکن میں نے بہت پیار سے اس کا ہاتھ پکڑ کر شگاف سے اندر کھینچ لیا اور درخت کا تنا باہر سے ویسے ہی برابر ہو گیا۔ اپنے گھر میں لا کر ہم نے اس کی بڑی آؤ بھگت کی۔ اتنا پیار اور خلوص دیکھ کر اس کا ڈر تھوڑی ہی دیر میں غائب ہو گیا اور وہ ہمارے ساتھ گھل مل گیا۔ مجھے باہر نہیں جانا دوستو، میرا دل اس جھوٹی اور فریبی دنیا سے تنگ آ گیا ہے، خدا کے لیے مجھے اپنے پاس رکھ لو۔ یہ خواہش اس نے خود مجھ سے ظاہر کی تھی۔ ہم نے ہماری قید میں ایک سزاوار جن جس کی موت ہو گئی تھی اسے آصف کی شکل و صورت دے کر اس درخت سے باہر پھینک دیا، اور اس کے جسم پر جو تشدد کے نشان تھے وہ اس سزا کے تھے جو اسے قید کے دوران دی جاتی تھی۔ آصف ہمارے پاس بالکل خیریت سے ہے۔ یہ کہہ کر اس نے آصف کو آواز دی اور پھر شگاف میں سے سفید خوشبودار لباس میں آصف باہر آیا۔ وہ بہت پرسکون نظروں سے انسپکٹر کی طرف دیکھ رہا تھا اور پھر کہنے لگا، انسپکٹر تم باہر کسی کو یہ بات مت بتانا۔ دیکھو مجھے، میں یہاں بہت سکون میں ہوں، مجھے یہیں رہنے دو۔ میں نے اس جنات کی دنیا کو خود چنا ہے، یہ سب میرے دوست ہیں، اور ہاں اگر کسی نے ہمارے گھر کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو ہم اسے برباد کر دیں گے۔ جاؤ اور ہمیں سکون سے رہنے دو۔ اس سے پہلے کہ انسپکٹر جو بت بنا پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا کچھ کہتا،
ایک ایک کر کے سب شگاف میں داخل ہو گئے اور آخر میں آصف اپنے چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ لیے انسپیکٹر کی طرف دیکھ کر اندر چلا گیا اور شگاف بند ہو گیا۔ اس کیس میں انسپیکٹر اس غیر مرئی مخلوق کے خلاف مزید تو کچھ نہیں کر سکتا تھا، لیکن اسے اتنا اطمینان تھا کہ کم سے کم آصف زندہ تھا۔ یہ تھی دوستو آج کی سٹوری۔ امید کرتا ہوں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو پلیز سبسکرائب، لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایسی ہی نیکسٹ انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔